هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک سب احباب مل کر پیش کریں آقا کی بارگاہ میں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما جملہ معزز علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ الحافظ القاری محمد عتیق صاحب دامت برکاتکم العالیہ، قابل عزت حضرت علامہ محمد سعید صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، قائدین منہاج یوتھ لیگ نت کلام گکھڑ، MSM کے قائدین اور پروگرام میں تشریف فرما جملہ معزز سامعین، حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزت اور تکریم کے لائق مائیں اور بہنیں، اللہ کی توفیق سے آج کی خوبصورت ایمان افروز نشست میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سرزمین گکھڑ نت کلاں وہاں ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اس خوبصورت ایمان افروز نشست کو اللہ ہم سب کے لیے آقا علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ بنائے۔ جس ایمانی جذبے کے ساتھ آپ سب نے اور بالخصوص منہاج یوتھ لیگ کے قائدین نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس جذبے کے اندر اللہ اور اپنے محبوب کے عشق کی تبش عطا فرمائے۔ یقیناً جس وقت محفل شروع ہوئی ہے تو اس وقت گیدرنگ بہت زیادہ ہوگی، آپ کے انتظامات اور تشہیر یہ سارا کچھ بتا رہا ہے، مگر موسم کی شدت یعنی دھند ہے بہت زیادہ، لوگوں نے پھر گھروں میں جانا اور سارے معاملات، تو اب جتنے احباب باقی رہ گئے ہیں گزارش ہے اپنی سماعتیں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سماعت بنائیں، کچھ ٹائم دیں، کچھ توجہ آپ دیں، کچھ میں دوں گا، تو دین کے خیرات اس کو تقسیم کیا جائے۔ پیسے کافی تقسیم ہو گئے ہیں، اب تھوڑی سی دین کے خیرات لیں، نوٹوں کی برسات اب اپنی جیبوں میں رکھیں۔ تو گزارش ہے کہ ایک ایک ساتھی کر کے جو اٹھ رہا ہے تو دل پہ زخم ہو رہے ہیں، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنیں۔
اور اگر آپ سب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک نعت سناؤں اور آپ پیسے پھینکیں تو وہ بھی ویسے کام ہو سکتا ہے. 10 منٹ میں بھی لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہ لیں گے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ میں بھی نعت پڑھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ. 10 منٹ پڑھ لیتے ہیں. آپ نوٹ شوٹ پھینک کے میں بھی چلا جاؤں گا. آپ جھولی بھر کے. تو سامعین کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق تھوڑا انتظام کرنا چاہیے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. جب کوئی بات بتانے کا موقع آتا ہے اس وقت پھر بندے جو رہ جاتے ہیں ان کو جگانا بھی ہے اور سنانا بھی ہے. تو کام تو پھر ایک ہی ہو سکتا ہے, دو تو نہیں ہو سکتے. تو خیر جب میں محسوس کروں گا آپ سب سونا شروع ہو گئے ہیں تو میں ختم کر دوں گا. میں نے آپ کے سامنے منہاج یوتھ لیگ کے قائدین کو مبارکباد. بہت عالیشان آپ نے پروگرام کروایا ہے اور اس کے انتظامات کیے ہیں. منہاج یوتھ لیگ کے جملہ قائدین کو اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کی باادب حاضری عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں نے تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ. وہ اللہ جس نے تمہیں صورت دی ماؤں کے رحموں میں. وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے ماؤں کے رحموں میں. کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. العزیز الحکیم وہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. آیت کریمہ سے بے شمار عقیدے سے متعلق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے متعلق نکات ہیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی جگہ سمجھ نہ آئے پوچھ لیں آپ کھڑے ہو کے, مگر بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی. اس آیت کریمہ سے بیٹا اندر آگے دروازے میں کھڑے ہونے کی بجائے اندر آگے اندر آگے بندے تھوڑے. اس آیت کریمہ سے پہلی بات جو ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت جتنی صورتیں ہم سب کو نظر آ رہی ہیں یہ, اور ہم نے اپنی زندگی میں جتنی شکلیں صورتیں تصویریں انسان کی شکلیں دیکھی ہیں وہ جتنی اللہ نے آپ کو مجھے زندگی آگے دی ہے اس زندگی میں آپ جتنی شکلیں دیکھیں گے یہ ساری شکلیں صورتیں ہمیں ملی ہیں ماں کے پیٹ میں. فی الارحام انسان کو یہ شکل ملی ہے ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل یہ وجود نہیں تھا. زبان نہیں تھی, کان نہیں تھے, آنکھیں نہیں تھیں, ہاتھ نہیں تھے, پیر نہیں تھے, پورے کا پورا وجود نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل یہ پورے کا پورا سراپا نہیں تھا. کان, آنکھیں, زبان, ناک, اعضاء, پورے کا پورا وجود یہ ملا ہی ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل
یہ صورت نہیں تھی، شکل نہیں تھی، شکل و صورت تو نہیں تھی، مگر انسان پھر بھی تھا۔ آنکھیں نہیں تھی مگر انسان تھا، زبان نہیں تھی مگر انسان تھا۔ شکل و صورت، یہ اعضاء، جو کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں تھی، مگر انسان پھر بھی تھا۔ اس لیے کہ انسان صرف ان اعضاء کا نام نہیں ہے، انسان تو بہت بڑی حقیقت کا نام ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ شکل نہیں تھی، انسان تھا؟ یہ آیت کریمہ ہے۔ ارشاد فرمایا، آپ دوبارہ سنیں، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ جس نے تمہیں دی صورت ماں کے پیٹ میں، اور جس کو فرما رہا ہے تمہیں، اس تمہیں کا ذکر پہلے کیا، اس تمہیں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہیں شکل دی ماں کے پیٹ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو فرما رہا ہے تمہیں، وہ اس شکل سے پہلے بھی موجود تھا۔ اگر اس شکل و صورت سے پہلے بھی موجود تھا تو کہاں رہتا تھا؟ اس کا دیش کیا تھا؟ اس کا وطن کیا تھا؟ اس سوال کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں دیا ہے۔ فرمایا الست بربکم، یہ اس جہان کی بات ہو رہی ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح میں اللہ کریم نے کل انسانوں کی ارواح کو یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہوا ہے، آپ سے بھی ہوا، جو پہلے گزر گئے ان سے بھی ہوا ہے، جو آئیں گے ان کو بھی ہوا ہے۔ ہر انسان کی روح نے اس سوال کا جواب دیا، قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ ہمارا خدا تو ہی ہے۔ تو جواب دیا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، کل انسانوں کی ارواح نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ محترم سید آل احمد صاحب ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، صمیم قلب سے منہاج جودلی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، عالم ارواح میں کل انسانوں سے یہ سوال ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ ہر انسان کی روح نے اس وقت جواب دیا، قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ ہمارا خدا۔ ادھر دیکھیں بھائی، میری طرف سارے کان بھی ادھر لگائیں اور آنکھیں بھی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کوئی بات کرے تب مزہ آتا ہے۔ ہر انسان کی روح نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ ہمارا خدا تو ہی ہے۔ تھوڑا سا توجہ کریں، زبان نہیں تھی مگر اس نے وہاں کلام کیا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا انسان دیکھا جس کی زبان نہ ہو بولے، آنکھیں نہ ہوں تکے، کان نہ ہو سنے؟ کبھی دیکھا؟ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ آنکھیں ملی ماں کے پیٹ میں، کان ملے ماں کے پیٹ میں، بغیر کانوں کے سن رہا ہے عالم ارواح میں۔
اگر آپ نے یہ بات سن لی سمجھ لی، آج جب ہمارے ہاں محافل ختم ہوتی ہیں، جمعہ کی محفل ہو، میلاد کا پروگرام ہو، عرس ہو، تو سب لوگ محفل میں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینہ پاک سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس چیز کو سن کر عقل بڑی عیار ہے، سو بیس بدلتی ہے۔ وہ سوال کرتی ہے، اتنی مسافت ہے آپ میں اور مدینہ پاک میں، زمینی زمانی مکانی فاصلہ ہے، ان فاصلوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے آپ کا سلام سن کیسے لیا؟ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، وہ یہ، آپ اور میں جب عالم ارواح میں تھے، ہم نے بغیر کانوں کے سنا ہے، بغیر زبان کے کلام کیا ہے۔ اگر وہ خدا بغیر زبان کے بلوا سکتا ہے، بغیر کانوں کے سنوا سکتا ہے، تو آج ہمارا پڑا ہوا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا بھی سکتا ہے۔ رب نہیں بدلا، رب آج بھی وہی ہے جو عالم ارواح میں تھا، نہ رب بدلا، نہ اس کی قدرت بدلی، نہ اس کے تصرف میں کمی آئی۔ اگر وہ خدا عالم ارواح میں بغیر کانوں کے سنوا سکتا ہے، بغیر زبان کے بلوا سکتا ہے، تو آج ہمارا پڑا ہوا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا بھی سکتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جس نے صورت دی تمہیں ماں کے رحموں میں جیسے اس نے چاہا۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اسی آیت کریمہ سے دوسری بات، میں اس کو گنتی کی عدد میں تقسیم اس لیے کر رہا ہوں، جہاں میں سمجھوں گا آپ توجہ نہیں کر رہے تو میں وہاں گفتگو کو روک دوں گا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلی کہ انسان اس کی ابتدا ولادت سے نہیں ہوئی۔ ادھر میں تو شروع ہو گئی، اچھا وہ حنیف مدنی صاحب، ٹھیک ہے ٹھیک جی، میں عرض کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلی کہ ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا، وہ تو ولادت سے پہلے بھی موجود ہے۔ تو ولادت پیدائش، اس سے انسان کا آغاز نہیں ہوا۔ تو جس طرح ولادت نے انسان کی ابتدا نہیں کی، انسان ولادت سے شروع نہیں ہوا، اسی طرح موت اس پہ جا کے انسان کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ ولادت سے پہلے بھی تھا اور موت کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ ولادت نے اس نے شروع نہیں کیا، اس کو شروع نہیں کیا، اور موت یہ انسان کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے مرتے ہیں جن کے نظریے اور عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کی راکھ گنگا اور جمنا میں بہا دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے 1000-1500 بندہ جنازہ پڑھتا اور اگلے گھر میں چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ ان کے مرتے ہیں جن کے گنگا اور جمنا میں بہا دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ موت آئی تو بندہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اگر مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو کون سا چکی کے نیچے ہاتھ آیا ہوا ہے کہ 1000-1500 بندہ اس کو چھوڑنے جا رہا؟ وہ مر گیا ہے۔ جس طرح آپ کی بھینس، مجھ، کٹا، بچہ یہ مر جاتے ہیں تو کہاں پھینک گیا؟ کھیتوں میں۔ اس کو بھی پھینک دیں، مسلک جو بھی ہو، کوئی بھی نہیں پھینکتا اس کو۔
اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا، جیل میں پھر سال بعد پھر برسی، یاد جاتے جاتے بھی اس کی کوئی نہیں جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا، یہ ختم ہوا، تو پھر اس کو غسل کیوں دے رہے ہیں، کفن کیوں پہنا رہے ہیں؟ یہ جو سوال میں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہمارے قومی شاعر ہیں حفیظ جلندری، یہ انہوں نے سوال کریٹ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا، جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ کہ جب میں زندہ تھا کسی نے دو قطرے پانی کا بھی نہیں پوچھا، اب مر گیا ہوں سب کو شوق چڑھ گیا، بالٹیاں بھر بھر کے بہا رہے ہیں۔ اس نے کہا جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ سپرد اس شاعر کا نام ہے نصیر ملت، حضرت پیر نصیر الرحمن۔ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کس نے کہا یہ مر گیا، کس نے کہا یہ ختم ہو گیا؟ اس سے انسان کا ولادت سے شروع نہیں ہوا اور موت نے اس کو ختم نہیں کیا۔ یہ دوسری بات اس آیت کریمہ سے پتہ چلی۔ اسی آیت کریمہ سے تیسری بات فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جو صورت دیتا ہے تمہیں ماؤں کے رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو تیسری بات یہ پتہ چلی ہر انسان کو شکل ملی ہے ماں کے پیٹ میں۔ بولے کہاں ملی ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ تو پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان ایسا بھی ہے جو ماں کے پیٹ میں گیا ہی کوئی نہیں، ایک ایسا بھی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ آدم علیہ السلام۔ وہ تو ماں کے پیٹ میں گئی کوئی نہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ ایک انسان ماں کے پیٹ میں گیا ہی نہیں، بے شمار سوالات پیدا ہو گئے۔ اس کو پھر شکل کہاں ملی، کس نے دی، کس سے دی، اس کی اجزائے ترکیبی کیا، بے شمار سوالات پیدا ہو گئے۔ اس سوال کا جواب قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 6 مقامات پر ہے، اور ہر مقام پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے کا پورا رکھو اس ضمن میں آیا ہے کہ پہلا انسان جو ماں کے پیٹ میں نہیں گیا اس کو اللہ پاک نے شکل کس طرح دی، کس سے دی اور کیسے دی۔ سبحان اللہ۔ پہلا مقام قرآن میں سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 29 سے لے کر آگے پورا رکوع ہے۔ دوسرا مقام سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 ہے، پورا رکوع ہے آگے۔ تیسرا مقام سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 31 32، پورا رکوع آگے گھر جا کے پڑھیں آپ۔ چوتھا مقام سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 61 62 63، آگے پورا رکوع ہے۔ پانچواں مقام سورۃ الکہف، آیت نمبر 50 سے آگے پورا رکوع ہے۔ اور چھٹا مقام سورہ 7، آیت نمبر 71 سے پورا رکوع ہے آگے۔ صرف اس ضمن میں پہلا انسان جو ماں کے پیٹ میں نہیں گیا اس کو شکل و صورت کس نے دی ہے؟ اب نہ ہی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، نہ ہی آپ کی طبیعت میں اتنی گنجائش ہے کہ میں 6 کے 6 مقام سناؤں۔ میں صرف ایک مقام سورۃ 7 اس کا سنا رہا ہوں اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سورہ 7 اس کی آیت نمبر 71، وہاں سے اس سوال کا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین۔ فرمائے اذ، اے میرے محبوب مکرم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا میں مٹی سے آدم بنانے لگا۔ تو پہلے سوال کا جواب تو آ گیا کہ کس سے آدم کو بنایا ہے؟ بولیں مٹی سے۔ اور بات کا آغاز کیا اذ، بولیں سارے ذرا، زبان پہ چڑھتا ہے،
کلام ہے اللہ کا، یہ چڑھنا چاہیے زبان پہ. یہ طوطے نہیں آپ گھروں میں پالتے ہیں طوطے، طوطوں کی زبان یہ نہیں ہوتی جو ہماری ہے، مگر کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے طوطوں کو سکھاتے ہیں. اور ہمارے ہاں جب پہلا جملہ طوطے کو سکھایا جاتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی، جب وہ سیکھ جاتا ہے تو اور بات السلام علیکم وعلیکم السلام، کوئی کلمہ سکھاتے ہیں، کوئی جی آیا نو خوش آمدید مرحبا، اس طرح طوطا سیکھ جاتا ہے. اور اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان باتیں کر رہا اور طوطا بھی اس کی نقلیں اتارتا ہے. اور کبھی کبھی مہمان کہہ بھی دیتا ہے آپ کے بچے بہت شرارتی ہیں، یہ میری نقلیں اتارتے ہیں. تو آگے سے میزبان کہتا ہے کہ یہ بچے نہیں اتار رہے، یہ ہمارا طوطا ہے. کہتا ہے طوطا آپ کا بڑا خوش ہوتا ہے، یہ طوطا ہو کے بولی ہماری بولتا ہے. بولی تو اس کی یہ نہیں تھی. یہ جو قرآن ہے یہ بولی اللہ کی ہے. کس کی ہے بولے؟ اللہ کی. بولی اللہ کی ہے، مگر جب زبان انسان کی زبان پہ یہ بولی چڑھتی ہے وہ ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے. فرماتا ہے ملائکہ تم بڑے سوال کرتے تھے، فرمایا دیکھو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، بولی میری ہے، کس طرح اس کی زبان پہ چڑھ گئی. اس لیے میں نے کہا اس کو زبان پر چڑھائیں. فرمایا اذ قال، اذ بولے ذرا، اذ، یہ جو لفظ ہے اذ یہ بڑا معنی خیز ہے. جیسے آپ الجبرا پڑھتے ہیں، الجبرا میں ہوتا ہے ایکس کی طاقت 2، وائی کی طاقت 2. یہ جب الجبرا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، غیر مسلمز کے پاس تھا، تو وہ یہ جو لفظ 2 اس کو سپیلنگ کے ساتھ لکھتے تھے TWO 2، وقت پڑا ہوا تھا. جب مسلم ریاضی دانوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اس کا مخفف لکھیں، تو انہوں نے اس طرح گنتی کا عدد یہ 2 لکھ دیا. اسی بلا تشبیہ بلا مثال اذ، یہ اصل میں تھا اذکر، مخفف آ گیا اذ. کیا آ گیا مخفف؟ اذ. اس کا معنی ہے یاد کرو. کیا کرو؟ یاد کرو. یہ جو یاد کروانا ہے اس پر ایک اصول یاد رکھیں، ہمیشہ یاد بعد میں کروایا جاتا ہے، پہلے پڑھایا جاتا ہے. پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھایا. یاد کروانے کو کہتے ہیں تذکیر، اور پڑھانے کو کہتے ہیں تعلیم. پہلے تعلیم پھر تذکیر. جیسے کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوں، کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے نہ، ٹیچر اپنے بچوں کو طلباء کو کہتا ہے پڑھو، یاد کرو یاد کرو یاد کرو، تو آگے سے کوئی شرارتی سا اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے یہی کہہ دے کہ حضور پہلے پڑھاؤ گے تو یاد کریں گے. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پڑھانا. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کروانا. پڑھانے کو کہتے ہیں تعلیم، یاد کروانے کو کیا کہتے ہیں؟ تذکیر. تذکیر بعد میں ہوتی ہے اور تعلیم پہلے. اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ایس محبوب یاد کرو. میرے آقا نے آگے سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تو کس کو یاد کروا رہا ہے جو آیا ہی آدم سے 10,000 سال بعد میں. آقا نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا، عرض کیا کیوں؟ اس لیے کہ پڑھانے کا معاملہ پہلے گزر چکا تھا. کب؟ جب آدم بن رہے تھے، بنانے والا خدا تھا، بننے والے آدم تھے، اور آدم کو بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے تکنے والے محمد مصطفیٰ. اس لیے فرمائے ایس قال ربک للملائکہ، اے میرے محبوب آپ کو وقت یاد کیجئے. یہ بات فرمانے کے بعد آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب آدم کا ظاہر. میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس لفظ کا جو معنی کیا عرفان، ترجمہ عرفان قرآن میں، آپ نے اس میں ترجمہ کیا ہے جب میں آدم کے ظاہر کو درست کر لوں.
جب آدم کے ظاہر کو کیا کرنا؟ درست. یہ سویت کا معنی ہے. درست کا مطلب یہ کہ دیکھیں آپ بے شک میرے دیکھیں یا اپنے دیکھیں، ہاتھ دیکھیں ایک جیسے ہیں، کان ایک جیسے، آنکھیں ایک جیسی، منہ کی دونوں سائڈ ایک جیسے. اس کو کہتے ہیں سویت. اور آنکھ کی اگر ایک اتنی ہوتی ہے دوسری اتنی ہوتی تو اچھی لگنی تھی. ٹانگوں کا بیلنس دیکھیں کیسا ہے. ایک سوتر بھی ایک ٹانگ بڑی ہوتی تو انسان میں کتنا بڑا نقص پیدا ہو جاتا. یہ ساری چیزیں ایک ایک جیسی، اس کو کہتے ہیں سویت. اللہ نے فرمایا جب آدم ان کے ظاہر کو میں نے درست کر لیا. تفسیر میں آتا ہے جو آدم بنتے جا رہے تھے نکھرتے جا رہے تھے. یہ جو کاریگر ہوتا ہے نا، کاریگر، اس کی کاریگری گلانا نظر نہیں آتی، اس کی کاریگری نظر آتی ہے اپنے کام سے. کاریگر خدا ہے، بنا رہا ہے آدم کو. آپ تصور میں لا سکتے ہیں وہ آدم کتنا حسین ہوگا جس کو اللہ خود بنا رہا ہے. جو آدم بنتے جا رہے تھے نکھرتے جا رہے تھے. تفاسیر میں آتا ہے فرشتوں نے عرض کیا مالک دل کرتا ہے آدم کے آگے جھک جائیں. فرمایا ابھی نہیں. مولا کیوں؟ فائدہ سبئی تو ہو، تیرا رنگ تو اس پہ چل چکا ہے. فرمایا ہاں رنگ ابھی میرا چڑھا ہے، رنگ ابھی یار کا نہیں چڑھا، ابھی محبوب کا رنگ نہیں چڑھا. فائدہ سبئی تو ہو، جب اس کے ظاہر کو درست کر لیا. آگے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، روح کی نسبت یا متکلم سے اپنی طرف کر کے فرمایا اس میں داخل ہو جائے. تفسیر میں آتا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں روح جو ہی اندر گئی، حدیث پاک میں روح جو ہی اندر گئی کچھ لمحات بعد دوبارہ واپس آ گئی، پلٹ آئی. باری تعالیٰ نے پوچھا تو کیوں واپس آئی؟ عبداللہ ابن مسعود اس کی حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے روح تو کیوں واپس آئی ہے؟ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مجھے جدھر بھیج رہا ہے نا، اندر جس پنجرے کے اندر جس تن میں تو مجھے بھیج رہا ہے، اس کے اندر سوائے اندھیروں کے اور کچھ بھی نہیں. تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو فرمایا اے روح اب ذرا رک، اس کے اندر کے جو تاریکی اور اندھیرا ہے پہلے وہ دور کرتے ہیں. تو آدم کے من کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں امانت دار رکھ دیا. اس روح کی برکت سے پورا قالب جگمگا اٹھا. اس سے محدثین، مفسرین، علماء استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا میں جہاں بھی روشنیاں اور سویرے ہیں وہ روشنیاں صدقہ ہیں نور مصطفیٰ کا. جہاں بھی روشنیاں سویرے، اطمینان، سکون جہاں بھی نظر آئے گا وہ صدقہ ہے حضور کے ذکر کا. اس لیے جو لوگ اس سکون کی طلب میں در در بھٹکتے ہیں، اطمینان کی طلب میں در در بھٹکتے ہیں، سنو دل کا چین، سکون، ٹھنڈک، فرحت، روشنی، نور، اجالا سب کچھ ملتا ہی حضور کے ذکر کی برکت سے. اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. آقا علیہ السلام آپ کے بہت بڑے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کسی نے پوچھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ذکر وہ ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ذکر اللہ ہوا محمد، اللہ کے ذکر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر ہے. بات جو اگلی بتانا چاہتا ہوں، جہاں بھی آپ کو روشنیاں، ٹھنڈک، سکون نظر آئے گا یہ صدقہ ہے میرے آقا کے ذکر کا. آگے چلتے ہیں.
جب تن آدم علیہ السلام کے تن میں روح گئی فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو، پہلے نہیں اب سجدہ کرو۔ فرمایا فسجد الملائکہ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ تمام کا ترجمہ ملائکہ سے ہے، ملک کی جمع ملائکہ، اور جمع بھی کوئی ماڑی نہیں ہے، جمع منتہل جمع ہے، جہاں جا کے جمع کی انتہا ہو جائے۔ اور اگر کوئی شک باقی تھا بھی آگے کا لفظ لگایا کلہم، سارا شک نکال دیا، کل ملائکہ انہوں نے سجدہ کیا۔ آگے ہے اجمعون، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بالاجماع، سب ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، یعنی کسی کا اختلاف نہیں تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کا عمل بھی آگے بتا دیا، فرمایا اس نے کیا استکبر، اس نے تکبر کیا، باقیوں نے سجدہ کیا اور اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور یہ کھڑا رہا۔ اور علماء کے لیے ایک جملہ ہے اللہ کی، یہ اللہ کے ساتھ جو استثناء، یہ استثناء متصل منقطع ہے، متصل نہیں، مطلب یہ ہے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا، وہ تھا کان من الجن، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ کن میں سے تھا؟ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں فرمایا۔ اگر وہ جن تھا تو وہ اوپر کیا کر رہا ہے؟ جن تو زمین پر رہتے ہیں، اوپر تو وہ عالم ملکوت ہے، وہاں فرشتے رہتے ہیں، یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس نے زمین پر اتنی اللہ کی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ کو اس کی عبادت بھا گئی، اور اللہ نے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے، ترقی دیتے ہوئے عالم ملکوت میں بلا لیا۔ یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی اس نے بڑی عبادت کی، تو سال ہا سال، ہزار ہا سال یہ بیت المعمور کا طواف کرتا رہا۔ اللہ نے اور اس کو ترقی دی تو پکڑ کے فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ یہ فرشتوں کا کیا تھا؟ استاد۔ ساتھ ہی آدم علیہ السلام والا معاملہ ہو گیا تو فرمایا آپ اس کو سجدہ کرو۔ جو حکم تلامذہ اور شاگردوں کو دیا وہی حکم ان شاگردوں کے استاد کو بھی دے دیا، تو بھی سجدہ کر۔ وہ تو جھک گئے سجدے میں، یہ اکڑ گیا، کھڑا ہو گیا۔ 80 سال ملائکہ آدم کے آگے سجدے میں رہے۔ کتنے سال؟ 80 سالوں بعد جب سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جس نے نہیں کیا سجدہ اس کی شکل ساری بگڑ چکی ہے، ڈرونی بن گئی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے جب اپنی طرف دیکھا کہ ہماری تو ٹھیک ہے، تو جیسی بھی ہے ان کی، وہ اللہ رسول جانے اور وہ جانے، تو جیسی بھی ہے ان کی، انہیں جب اپنی طرف دیکھا تو ان کی صحیح سلامت تھی۔ انہوں نے کہا مولا تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ سجدے میں گئے۔ کتنے سجدے ہو گئے؟ 2۔ اب یہ 2 سجدے قیامت تک اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے فرض کر دیے۔ پہلا سجدہ اس کے حکم کی پٹاوری کا، اور دوسرا سجدہ اس شکرانے کا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسانوں جیسی شکل عطا کی ہے۔ کہ 2 سجدے فرض کر دیے گئے قیامت کے لیے۔ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے تکبر کیا، فوراً ایک آرڈیننس جاری کر دیا، فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ شیطان کے بارے میں فرمایا یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ٹھہر کے ترجمہ اس لیے کیا یہ یاد ہو جائے، علماء سے بے شک پوچھ لیں یہ میں صحیح کیا غلط ہے۔ کانا من اور کافرین، اس کا ترجمہ یہ ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تھوڑا سا اسے سمجھیں، کافروں میں سے ہو گیا، اس کا مطلب ہے اس وقت کفر تھا، آدم سے پہلے کفر، یہ
قرآن فرما رہا ہے کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو. وہ کافرین جمع ہے، واحد کافر دو ہوں تو کافران، کافرین یہ جمع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کفر آدم سے پہلے تھا. اگر کفر آدم سے پہلے تھا تو ضروری ہے اس کفر کے ساتھ ایمان بھی موجود ہو، ورنہ ایمان کے بغیر کفر کا وجود ہی نہیں ہے. جیسے جہاں اندھیرا ہوگا تو وہاں روشنی بھی ہوگی، جہاں جاہل ہوگا وہاں پڑھا لکھا بھی ہوگا، جہاں سخی ہوگا وہاں بخیل بھی ہوگا. سخی پہچانا ہی بخیل سے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جائے. سخی پہچانا ہی بخیل سے جاتا ہے، عالم پہچانا ہی جاہل کے مقابلے میں جاتا ہے. روشنی کا پتہ ہی اندھیرے سے چلتا ہے، تو کفر کا پتہ ہی ایمان سے چلتا ہے. اگر کفر آدم سے پہلے بھی تھا تو ایمان بھی آدم سے پہلے تھا. اب کافر تو ایک یہ ہو گیا شیطان ان میں سے. وہ ایمان والے کون تھے؟ ایمان والے، اس پر حدیث پاک سنے. کتاب کا نام ہے مسند امام احمد حنبل. امام احمد بن حنبل، سعودی عرب والے سارے حنبلی ہیں، تو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں حدیث پاک ہے. بڑی پیاری بات ہے، توجہ سے سننی. آدم سے پہلے ایمان والے کون تھے؟ حضور اسلام نے فرمایا کن تو آنا. آپ نے فرمایا آدم سے پہلے ایک میں تھا. کن تو سبحان اللہ کہہ رہے. ویسے ہماری عادت نہیں ہے یہ بات کہنے کی، لیکن ایسی لذت آئی ہے ایمانی، تو اس لیے آپ سے کہا ہے. تو فرمایا کن تو آنا، آدم سے پہلے ایک میں تھا، وہ علیج اور دوسرا علی تھا. اور تھے کیسے؟ اور تھے کیسے؟ فرمایا نوران، نور تھے، بین یدی اللہ تعالی قبل یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام. آدم سے 14,000 سال پہلے ایک میں تھا، ایک علی تھا. حضور فرما رہے ہیں فلما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا، قسم ذالک النور جزئین، اللہ نے اس نور کو 2 اجزاء میں تقسیم کر دیا. جز انا و جز علی، ایک میرا جز بن گیا، ایک علی کا جز بن گیا. اس حدیث پاک سے 3 باتیں پتہ چلی. کتنی باتیں؟ نمبر 1، میرے آقا اور مولا میں ان دونوں کا نور ہونا. نمبر 2، دونوں کا آدم سے پہلے ہونا. نمبر 3، دونوں کا 2 نہیں، دونوں کا ایک ہونا. اس لیے تو حضور نے فرمایا قسم، بعد میں تقسیم ہو گیا. ذالک النور، یہ نور جزئین 2 اجزاء میں، تو تقسیم ہونے سے پہلے کیا تھے؟ ایک تھے. اب اگلی بات نہ بتائی تو شاید آپ کو اگلے میلاد تک پریشانی رہے، وہ بھی سن لیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ وائی؟ ایسی بات کیوں ہے؟ یہ دونوں نور پہلے آدم سے کیوں ہیں؟ جب آپ سنیں، یہ اصول ہے، ہمیشہ اصل پہلے ہوتی ہے اور فرع بعد میں ہوتی ہے. اصل پہلے اور فرع بعد میں ہوتی ہے. جیسے ماں اصل ہے وہ پہلے، اولاد فرع ہے وہ بعد میں. باپ اصل ہے وہ پہلے، اولاد فرع ہے وہ بعد میں. اسی طرح مکہ شہر کو کہتے ہیں ام القری. ام کا معنی جڑ، جڑ پہلے ہوتی ہے اور تنا بعد میں ہوتا ہے. پوری دنیا پہ جب پانی پانی تھا، اس پانی میں سے
سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا جو پہلے سامنے آیا وہ جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرى، سب شہروں کی اصل۔ اس طرح یہ جو بینک ہیں، نیشنل بینک ہے، ایچ بی ایل ہے، یہ یو بی ایل ہے، یہ بینک ہیں، ان بینکوں کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، مین ہیڈ کوارٹر، کسی کا اسلام آباد، کسی کا لاہور، کسی کا کراچی، آگے پورے ملک کے شہروں میں ان کی برانچز ہیں۔ وہ ہیڈ کوارٹر ہے اصل، برانچیں کیا ہیں؟ فرع۔ تو اصل پہلے ہوتی ہے اور فرع بعد میں۔ تو اے نت کنا ککھڑ کی سرزمین پر بیٹھ کر رات کے اس پہر حضور کا ذکر سننے والوں سنو، نور مصطفیٰ اصل ہے، اس لیے آدم سے پہلے ہے، اور سب نبیوں کو اللہ نے اس نور سے پیدا کرنا تھا۔ سب نبیوں کا نور فرع ہے اور نور مصطفیٰ اصل ہے۔ اسی طرح نور علی اصل ہے اور سب ولی اس اصل کی فرع ہے۔ یہ بات میں نے نہیں کی، ہم کون ہیں؟ ہم تو ابھی تک علماء کی جوتی سیدھی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے۔ یہ بات کی ہے اہل سنت کے سرتاج قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اپنی تفسیر مظہری جو سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امہ، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے، انہیں لفظ یہ لکھا ہے نبوت آدم کی، نبوت نوح کی، نبوت سلیمان کی، نبوت موسیٰ کی تھی، اس میں فیض ولایت کا مولا دیکھا تھا۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو فرمایا کانا من الکافرین، شیطان کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ جب وہ کافروں میں سے ہو گیا تو کافر ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو نکالا نہیں ہے، دھتکارا نہیں ہے، بلکہ صفائی کا موقع دیا۔ کیا بات ہے۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہماری کسی رشتے دار کے ساتھ بگڑ جائے، ہم تو فوراً مرنا جینا ختم، ہوکا پانی بند سارا، اپنے بچوں کو کہتے ہیں منجی دے کول نہ بیٹھ دے ہو، اٹھا دے منہ نہیں تکڑ دینا۔ ہم اگلے کو یہ نہیں ادھر نہیں دیکھنا، اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو پھر تین نسلیں ایمانداری کے ساتھ اس ناراضگی کو بھگتانے میں چلی جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی صفائی کا موقع، اللہ صفائی کا موقع دے گا۔ فرمایا قالا یا ابلیس، ابلیس بتا ما منعک ان تسجدا، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ جوان بھائیوں وہ گلہ بھی سمجھ آ رہی ہیں نہیں؟ ایسے بھی لگ دی ہیں پہ بولو، کوئی رسپانس دیو۔ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ سوال کر رہا ہے تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بولو، وہ پھر اللہ تو نہ ہوگا اگر اس کو علم ہی نہیں۔ اس کو علم تھا پھر بھی سوال کر رہا۔ کیوں؟ ایسی باتیں حدیث میں بھی آتی ہیں۔ کبھی کبھی آقا بھی پوچھتے صحابہ اکرام سے، بھئی یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، کدھر سے آ رہے ہو؟ ایسی باتیں حضور بھی پوچھتے۔ مثلا ایک بات سناتا ہوں ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کو وضو کرواتے ہیں، عرصہ دراز حضور کے لوٹے بھرتے رہے۔ تو آپ کو پتا تھا کہ وضو کروانے کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضرت ربیہ کی ہے۔ ایک دن خوش ہو کے پوچھ لیا کہ آج لوٹا کس نے بھرا ہے، پوچھ لیا۔ تو جو صرف ترجمے پڑھ کے پڑھتے ہیں بنتے ہیں عالم، انہوں نے ترجمہ پڑھا، انہوں نے کہا جی لو مل گئی یہ دلیل، یہ حضور خود پوچھ رہے ہیں کہ لوٹا کس نے بھرا، پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ وہ جیسے اندھیرے میں کو بیٹھا ہو تو اندھے کو بہت دور کی سوچتی ہے، یہ بات اس نے کر دی، حالانکہ ایسا تو تھا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اس لیے کہ آج دریائے رحمت جوش میں تھا، آج آقا نوازنا چاہتے تھے کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کی نوکری کرنے والوں کو درجے کیا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا اس لیے پوچھ رہے تھے کہ لوٹا کس نے بھرا ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، رب تعالیٰ شیطان سے پوچھ رہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ پوچھ رہا ہے۔
اور ایسا بھی نہیں یہ بات حدیث سے آئی ہے، یہ بات قرآن سے آئی ہے۔ حدیث میں آتی تو کوئی کہہ دیتا کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ قرآن میں آئی ہے۔ اگر اللہ نہ پوچھتا، آج ہر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا نہیں وہ اصل وجہ شیطان نے سجدہ اس واسطے نہیں سی کیتا، اور دوجا کہنا نہیں میں نے جو اپنے پیر صاحب سے پڑھا یا اپنے استاد صاحب سے انہوں نے یہ بتایا، تو یہ رولے ہی نہ ختم ہوتے۔ اس نے کہا کہ رولے ختم کر دو، نہ تم پوچھو نہ تم پوچھو، میں خود پوچھتا ہوں، یہ بدبخت خود بتائے گا۔ میرا سوال، اس کا جواب قرآن کا حصہ بنے گا۔ قیامت تک لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے عقیدوں کی سمت درست کرتے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ پاک نے خود پوچھا ہے، بتا فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے پھر دلیل دی، دلیل دیتے ہوئے کہتا یہ قال کا قائل وہ ہے، کہتا انا خیر منہ، ہماری طرف دلیل یہ ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا تو اس سے کیسے بہتر ہو گیا، تجھے کس نے بتایا؟ اس نے عرض کیا خلقتنی من نار، ہماری طرف میں اس سے اس لیے بہتر ہوں، وجہ یہ ہے تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ جس شے سے میں بنا ہوں وہ اوپر جاتی ہے، بلند ہوتی ہے آگ، اور جس سے یہ بنا ہے وہ نیچے جاتی ہے، لہذا میں بلند ہو گیا، یہ پست ہو گیا۔ فرمایا بدبخت تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میری بارگاہ میں بلند کیسے ہوتے ہیں اور پست کیسے ہوتے ہیں، یہ میری بارگاہ کا اصول ہی نہیں۔ عرض کیا مولا تیری بارگاہ کا اصول کیا ہے؟ اس نے فرمایا سن، میری بارگاہ کا اصول کیا ہے کہ جو میری بارگاہ میں اکڑے گا، جو جتنا اکڑتا ہے اس کو اتنا کاٹ لیا جاتا ہے، جو جتنا جھک جاتا ہے اس کو اتنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہاں جتنا اکڑے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا، جو جتنا جھکے گا اس کو اتنا اٹھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری بارگاہ کے اصول تو یہ ہے، جوانوں اگر اٹھنا چاہتے ہو تو برادری کی بیساکھیوں پر نہیں، اٹھنا چاہتے ہو تو روپے، ڈالر، یورو، درہم، دینار اور مربع، کوٹھیاں، جاؤ منصب اور طرح طرح کے رنگ برنگ کے سٹائل، ان سے اٹھا نہیں ملتی۔ رب کی بارگاہ میں وہ بلند کر دیا جاتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھنا چاہتے ہو، بلند ہونا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے حضور جھکنا سیکھو۔ آگے جب اللہ پاک نے یہ فرمایا، اچھا یہ جو بات اس نے کی ایک لمحے کے لیے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ جو شیطان نے بات کی ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ آدم کس سے بنے، ذرا غور سے اس سوال کا سوال سنیں پھر جواب دینا۔ یہ بات جو شیطان نے کہی میں آگ سے یہ مٹی سے، کیا یہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ سچ جی سچ کہا ہے۔ خود رب جو فرما رہا خالق الجان من مارج من نار، ہم نے شیطانوں کو آگ سے بنایا، اور خود آگے فرمائی انی خالق بشر من طین، آدم کو مٹی سے، اس مٹی سے بنایا۔ یہی بات شیطان نے بھی کہی ہے جو رب نے کہی ہے۔ تو جب جو بات رب کرے وہی شیطان کرے، جب شیطان کرے تو اس کو دھتکار دیا جائے، وہ کمی کہاں چھوڑ گیا، ٹھوکر کہاں کھا بیٹھا۔ اس نے فرمایا بدبخت تو نے بات سچ کہی ہے مگر تو سچ بول بیٹھا ہے میرے نبی کی توہین میں۔ تو بڑے بڑے ایسے سچ جو ہوتے سچ ہیں بولے جائیں میری نبی کی توہین میں نکالتے ہوئے لمحہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میری گفتگو کا مغز ہے جو آگے میں بات بتانے لگا، مغز ہے نچوڑ۔ قرآن میں 3 مقام آپ کو ملیں گے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، جب اللہ کے حضور عبادت کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی عاجزی سے انکساری سے عرض کرتے ہیں میرے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی تو ہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں میرے آقا عرض کرتے ہیں میرے مولا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، ہر شے کا علم تیرے پاس ہے۔ ایک اور مقام ہے
جہاں آقا علیہ السلام اتنی عاجزی کہ یہ یہاں تک فرما دیا، عرض کر دیا مولا میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، ہر شے کا مالک تو ہے۔ تو باتیں تو سچ ہے، قرآن کا حصہ ہے، مگر یہ تو حضور کی عاجزی ہے، انکساری ہے، مقام نہیں ہے۔ مقام آقا کا سورہ بلد کی پہلی آیت میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، مولا تو قسم کھا رہا جو قسموں سے بے نیاز ہے، اس شہر مکہ کی۔ وہ فرماتا ہے ہاں اس شہر مکہ کی قسم صرف اس وجہ سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا تیرے قدم اس شہر کے اندر لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کا مقام تو یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتا ہے محبوب کو تکنا ہے، اس نظر سے دیکھو جس نظر سے میں دکھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے سچ ایسے ہیں بولو گے تو نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، سبحان اللہ۔ نکال کے باہر پھینک دوں گا۔ واہ تو بات سچ تھی مگر سچ بول بیٹھا کہاں؟ نبی کی توہین میں، وہاں سچ بول بیٹھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا جب یہ بات کہی نا اللہ پاک نے کہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ آگے یہ بات بتا رہا ہے۔ اس میں ایک بات چھوٹی سی باریک سی رہ گئی، سن لیں آپ کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ بتا اے تیرا عمل میں نے دیکھ لیا، تو نے سجدہ نہیں کیا اور تیرا کام دیکھ لیا ہے، اب یہ بتا کہ اس کام کے پیچھے تیری فلم کیا چل رہی تھی، وہ تیرے اندر کیا ہے، وہ زبان پہ لا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں اندر کی بات زبان پہ آ جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ بولے سارے عقیدہ۔ عقیدہ۔ فرمایا اپنا عقیدہ بتا، فیصلہ عمل پر نہیں کیا۔ واہ واہ۔ اس سے بتا یہ دیا لوگوں فیصلے میں عملوں پہ نہیں کرتا، فیصلے میں عقیدوں پہ کرتا۔ واہ واہ واہ۔ میں عقیدہ بتا، اب وہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو فرمایا دفع ہو جا۔ جب نکال دیا فخرج، فرمایا دفع ہو جا، فخرج دفع ہو جا، آج کے بعد تو خارجی ہے۔ اخرج، علماء سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ روئے زمین پر کائنات میں پہلا خارجی شیطان ہے، اور بنا کس وجہ سے؟ نبی کی توہین، توہین میں، نبی کی توہین سے۔ جب باہر نکل گیا تو باہر نکل کے اس نے پوچھا مجھے کیوں نکالا؟ باہر نکل کے اس نے پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ فرمایا بدبخت اپنے کرتوت دیکھ، تجھے نکالا ہی نبی کی توہین کی وجہ سے۔ توہین کی وجہ۔ اب یہ اصول بن گیا، زمانہ جو بھی ہو، ملک جو بھی ہو، خطہ جو بھی ہو، جو شخص اس کے محبوب کی توہین کرے، قانون سازی کی شکل میں، لیجسلیشن کی شکل میں، اپنے فکر کی شکل میں، اظہار کرے قلب کی شکل میں، جو بھی شخص اس کے محبوب کی توہین کا سوچے گا بھی، اللہ اس کو اندر سے بھی باہر نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اندر سے باہر نکال دیا۔ اللہ اللہ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی اوکھا سوکھا ہو کے جنت میں پہنچ بھی جائے، وہ اندر والے کو بھی پکڑ کے باہر نکال دیتا، اللہ اکبر۔ اور جو اندر گیا ہی کوئی نہیں، ابھی باہر کھڑا ہے، اور باہر کھڑے ہو کے اس کے محبوب کی توہین بھی کرے اور جنت کے نام بھی لے، تو وہ فرماتا ہے میں اندر والے کو باہر نکال رہا ہوں، تو ابھی اندر گیا ہی کوئی نہیں، کس طرح میرے نبی کی توہین کرتا اور جنت کے نام لیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس کو نکال دیا۔ جب ادھر سے اللہ فارغ ہو گیا، اب ایک اور بھی وہاں تھا، اس سے بھی ایک سوال کیا، ایک سوال ابلیس سے، ایک اس کا نام ہے جبریل امین۔ کیا نام ہے؟ اس سے بھی ایک سوال کیا، فرمایا جبریل اب تو بتا، تیری باری ہے، میں نے جب سجدے کا حکم دیا تھا تو سب سے پہلے سجدے میں کیوں گیا ہے؟ تجھے کیا چیز نظر آئی تھی؟ سب سے پہلے سجدے میں کون گیا؟ جبریل۔ کو تھوڑی سی توجہ ہی دے جبریل علیہ السلام۔ جبریل سجدے میں ہو گئے۔ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا تو جبریل نے عرض کیا باری تعالیٰ جواب تو میں دے دوں گا، اگر تو اجازت دے اس جواب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
فرمایا بتا. اس نے عرض کیا مولا یہ تو بتا تو نے آدم کی پیشانی میں رکھا کیا تھا؟ سبحان اللہ، واہ واہ. آدم کی پیشانی میں رکھا کیا تھا؟ یہ سیرت حلویہ سے حدیث سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبریل یا جبریل کم عمرت من السنین. آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عدد میں بتا. اس نے عدد کیا حضور لست عالم یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے عدد کے اندر اپنی عمر نہیں پتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اندازہ ہی بتا دو. جیسے آپ اپنے پنڈ کے کسی بہت بڑے بزرگ سے پوچھنا عمر کتنی ہے، تو بزرگوں کا طریقہ تو نہیں ہوتا یہ بتانے کا کہ 70 سال اور 6 مہینے. بزرگ تو اندازے سے اٹے سٹے سے بتاتے ہیں. جیسے میری والدہ صاحبہ بھی 20 دن ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، ان کی عمر 97 ایئر تھی. جب ہم ان سے عمر پوچھتے تھے تو وہ اس طرح نہیں بتاتے تھے. وہ کہتے تھے جس وقت غدر پہ آیا یعنی پاکستان بنے 1947 پارٹیشن ہوئی تقسیم، تو اس وقت میں ایسے بچے جڈی سا، یا بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایسے بچے جڈا سا. اس کو کہتے ہیں اندازہ اٹا سٹا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل کو اندازہ ہی بتا دے. اس نے عرض کیا حضور اندازہ میرے پاس ہے ایک. وہ کیا؟ عرض کرتا حضور انا فی غیر حجاب الرابع، چوتھے آسمان پر، آسمان حجاب پر نجمن یطلع 70، اے میرے آقا چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا. رأیتہ اثنین و سبعین الف مرہ، اے میرے آقا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات سن کے حضور خوش ہوئے. فرمایا تیری بڑی عمر ہے جبریل، بڑی عمر ہے. یہ تو بتا وہ ستارہ اگر میں تجھے دکھاؤں یہاں پہچان لو گے؟ سبحان اللہ. اس نے عرض کیا حضور 72,000 مرتبہ دیکھا، پہچانوں کا کیسے؟ سبحان. فرمایا پھر دیکھ. آپ علیہ السلام نے سر انور پر باندھا ہوا امامہ مبارک ہلکا سا پیچھے کیا، سبحان اللہ. وہ ستارہ نور بن کے پیشانی مصطفیٰ میں چمک رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. اکھاں کھلیاں رہ گئی. فرمایا جبریل دیکھ عزت ربی جل جلالہ ہو، اے جبریل غور سے دیکھ، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں محمد ہی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ستارہ میں ہی تھا. وہ ستارہ جب وہاں سے آدم کی پیشانی میں منتقل ہوا اور ادھر سے رب نے فرما دیا فقعوا لہ ساجدین، سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ جبریل نے کیا تھا. سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ جبریل نے کیا. تو اس اللہ پاک نے فرمایا جبریل تو لگتا ہے یار کے راز کو پا گیا. آج تک لوگ تجھے جبریل کہتے ہیں، آج کے بعد تجھے کہیں گے جبریل امین، یعنی محبوب کے اللہ کے رازوں کا امین. سبحان اللہ. اللہ کے رازوں کا امین. امین. تو پھر اس کے بعد آگے چلو یا یہاں ختم کر دیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے یہاں بات ختم ہو سکتی ہے، چلیں آگے چلے گی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. چلیں. دیکھیں 3 بندے اٹھ گئے ہیں، وہ جا رہے ہیں دروازے سے باہر. میرے خیال میں آگے نقصان نہ ہی کروائیں تو ختم کر دیں. نہیں جی چلیں. چلے آگے. چلیں. کسی نے یہ کہا 950 سال ہو گئے، کسی نے کہا 900 سال، کسی نے کہا 1000 سال ہو گئے. آدم دنیا سے چلے گئے. جب آدم دنیا سے چلے گئے 1000 سال بعد اللہ نے شیطان کو مخاطب کیا. فرمایا شیطان ابلیس ایک سجدہ ہی کرنا تھا نا بعد وقت، اور سجدہ کر لیتا تو آج یوں ذلیل ہوتا. اس نے جب دیکھا کہ 1000 سال بعد اللہ نے بلایا ہے تو اس نے شکر کے کلمے پڑھے.
چلو ناراض ہی ہوا ہے، بلایا تو صحیح ہے اس نے، تو اس نے آگے پھر بڑے ریزن بتائیں گے اصل میں یہ ہوا باری تعالیٰ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کیا تھا، پہلی دفعہ تو نے کہا اپنے علاوہ کسی کو اور کرنے کا، وہ بھول کے سوچنے میں پڑ گئے کہ کیسے کرے، اس طرح کی اس نے کو باتیں کی۔ فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ، جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا مولا کیا مطلب؟ فرمایا بتا اپنے اصل مقام پہ واپس آنا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا آدم رہی کوئی نہیں جن کی وجہ سے یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب چلتے ہیں دوبارہ۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ بتا کتنے کروڑ سجدے اور کروں؟ اللہ نے فرمایا کروڑ نہیں، لاکھ بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، وہی ایک، اس کی قضا کر لے۔ کیا اس نے کیا مطلب؟ میں مطلب سمجھاتا ہوں، اس جد لقبر آدم، آدم کی قبر کو سجدہ، جو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ قبر والا تو نہیں تھا، وہ سجدہ تو آدم کی ذات کو نہیں کیا تھا۔ آج پہلا نبی، پہلے نبی کی ذات ظاہر دنیا سے چلی گئی، ان کی قبر بن گئی، پہلے نبی کی قبر کے ساتھ ہی اللہ ایک عقیدہ دینا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس جد لقبر آدم، آدم کی قبر کو سجدہ کر، اغفر ذنبک واقبل توبک، تیرے گناہ بھی معاف کروں گا، تیری توبہ بھی قبول کروں گا۔ تو اس نے آگے سے عرض کیا اب اسے کیا پتا چلا؟ اسے پتا یہ چلا یارو دوستو، جو ادب جو تعظیم نبی کی ذات کی ہوتی ہے وہی ادب و تعظیم نبی کی قبر کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سجدہ کروا رہا ہے۔ اس نے آگے سے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ترکتہ حیا اسجد لہ میتا، یہ جب زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو مولا تم مردے کو کروا رہا ہے؟ جو ہی اس نے کہا مردہ، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تباہ ہو جا، میرے نبی کو مردہ کہنے والے قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ دو عقیدے آ گئے، ایک رحمان نے دیا، ایک شیطان کا خود ساختہ۔ رحمان نے جو دیا وہ نبی کی قبر کی تعظیم ہے، اور جو شیطان کا ہے وہ کہتا ہے مردے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا، شیطان والے کو لینا ہے خود ساختہ کو یا رحمان والے کو لینا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اب یہ جو شریعت ہے نا، یہ شریعت آدم نہیں ہے، یہ شریعت کون سی ہے؟ شریعت بولے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شریعت ہے۔ اس شریعت کے اندر قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ 3 دفعہ اس لیے کہا میری بات کو کہیں بدل کے نہ کر بتانا۔ اس شریعت کے اندر قبر کو سجدہ کرنا اس وقت پتہ کیوں حکم دیا تھا؟ تاکہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ نبی کی قبریں ایسی نہیں ہوتی، جو ادب نبی کی ذات کا ہے وہی ادب نبی کی قبر کا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس خوش نصیب کی نظر میرے گنبد میں پڑ گئی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 سال کی عبادت ایک طرف اور ایمان کی نگاہ ایک گنبد خضرا پہ پڑ جائے وہ ایک طرف ہے۔ تو یہ فرما دیا۔ تو وہ سوال کا جو جواب ڈھونڈنے چلے تھے وہ بھی کوئی ذہن میں ہے یا کوئی نہیں؟ وہ یہ سوال تھا کہ پہلا انسان جو ماں کے پیٹ میں نہیں گیا اس کو پھر کس نے بنایا؟ سوال تو یہ تھا، بات کہاں کی کہاں نکل گئی۔ اب وہ لفظ آ گیا، وہ جواب سن لیں۔ فرمایا خلقت بیدی، فرمایا اس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں سے، مگر اصول وہی ہے
فرمایا بنایا کیسے؟ کیف یشاء، جیسے میری مرضی تھی، جیسے میری مرضی۔ یہ اصول ہے۔ آدم کو بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی۔ نوح کو بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی۔ داؤد کو بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی۔ سلیمان کو بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، ادریس، الیاس، زکریا، یحییٰ، شعیب، ادریس، الیاس، 1,24,000 نبیوں کو بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی۔ مجھے، آپ کو، جو گزر گئے، جو آئیں گے، سب کو بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی۔ لیکن جب باری میرے آقا کی آئی، جب باری آمنہ کے لال کی آئی، جب باری فاطمہ کے بابا کی آئی، جب باری حسن و حسین کے نانا کی آئی، اصول بدل دیا، مجال بدل دیا۔ فرمایا محبوب ہر کسی کو بنایا ہے اپنی مرضی سے، اب باری تیری ہے، ہر کسی کو بنایا کیف یشاء سے، اپنی مرضی سے، مگر محبوب تجھے بناؤں گا تیری مرضی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ہر ایک کو اس نے بنایا کیف یشاء سے، جیسے اللہ کی مرضی، اور محبوب کو بنایا محبوب کی مرضی سے۔ اس پر دلیل سنیں، میں نے کوئی ایک بات بھی دلیل کے بغیر نہیں کی، کیونکہ یہ اس چشمے کا فیض ہے جس کو منہاج القرآن کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کا رستہ۔ منہاج القرآن قرآن کا رستہ بتاتا ہے، امت کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے کوئی بات قرآن سے باہر نہیں آپ کو بتائے۔ اس پر دلیل سنیں، یہ حدیث پاک ہے، اور راوی حسان بن ثابت ہے۔ رضی اللہ۔ آخری باتیں اٹھنا نہیں ہے تو سن لو، ذوق کی باتیں، مدینہ ہو جائے گی آخر میں، سبحان اللہ، سبحان ذوق کی باتیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور اسلام کے نعت خان ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ۔ نعت خان۔ انہوں نے نعت لکھی، پہلے تو تھی نعت، لیکن جب حضور کو سنائی نعت نہ رہی، واہ واہ، نعت حدیث تقریری بن گئی۔ کیا بن گئی؟ آخری باتیں سنیں۔ عرض کیا باری تعالیٰ، عرض کیا میرے آقا حضور اسلام کو نہ سنائے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی خطاب نہیں سنا تھا، حضور تو خطاب کرتے تھے نا، جب بھی سنتے تھے اپنی نعت سنتے تھے، اور سننے والے آپ دیکھیں اس محفل میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوں گے، سیدنا عثمان غنی، حضرت بلال، سننے والے یہ، سنانے والے حسان، اور ان ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگ مدینہ کے چاند بھی طلوع تھا۔ کیسی مجلس ہوگی۔ عرض کیا آقا احسن من کا لم تر قط عینی، میرے آقا آپ سے سونا میری آنکھ نے آج تک تکی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ذوق نہیں ہے نعت سننے کا جو آپ نے مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں کر کہنا، سبحان اللہ۔ عرض کیا آقا آپ سے سونا میری آنکھ نے دیکھا ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جب بات حسان عرض کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر ہی کھڑے ہو جاتے، آپ فرماتے حسان یہ بات کیا کہہ رہے، تو نے نہیں دیکھا تو چلو تیرے بعد ہی کو تک لے گا، اس طرح پابندی تو نہ لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں روکا، نہ حضرت فاروق اعظم نے روکا۔ وہ کیوں روکتے تو آقا روکتے نا، اور آقا نے بھی نہیں روکا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، خاموش رہے، خوش ہوئے، یعنی آپ نے اپنی خاموشی سے بتا دیا اے حسان تو نے جو کہا سچ کہا، ایک میں ہی وہ ہوں جس جیسا دوسرا اللہ نے پیدا، سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، میں ہی وہ ہوں۔ واہ واہ، تو یہ آپ نے مہر لگا دی۔ آگے عرض کیا حضور اجمل من کا لم تلد النساء، اے میرے آقا، اے میرے آقا میری آنکھ آپ سے سونا کیسے تکتی، کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، سبحان اللہ، واہ واہ، کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں،
میں ویسے آپ کی داد کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے من کو رنجے کو راضی کر رہا ہوں. نعرہ تو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انہوں نے عرض کیا حضور آپ جیسا کوئی ماں آپ جیسا دیکھا اس لیے نہیں کہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. ایک نقطہ دوں ایمان افروز دوں. سبحان اللہ. پہلا جو یہ میرے ہمارے بڑے بھائی محترم سید آل احمد، میں ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پہلے مصرے میں انہوں نے بات کی حضور کے حسن کی، احسن حسن. دوسرے مصرے میں بات کی حضور کے جمال کی. حسن و جمال کیا بن گیا؟ ہمارے اردو کے شعراء ایسے نہیں کرتے. ہمارے اردو کے شعراء حسن اور جمال اس کو اکٹھا لکھتے ہیں. عربی کے شاعر نے اکٹھا نہیں لکھا، اس لیے عربی ہمیں کہتے ہیں اجمی. اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگے، اپنے آپ کو کہتے ہیں عربی. عربی کا معنی ہے زبان والے. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا گونگوں کو کہ لفظ کا استعمال کہاں کرنا ہے، ہم سے سیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ حسن کو الگ استعمال کیا اور جمال کو الگ. جب حسن کی بات آئی، حسن کی نسبت حضور کی ذات کی طرف کی. آقا آپ سے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. جب جمال کی بات آئی تو جمال کو حضور کی ذات کی طرف نہیں، جمال کو حضور کی ماں کی طرف نسبت کی. سبحان اللہ. کہ کسی ماں نے آپ جیسا پیدا نہیں کیا. مطلب کیا ہوا؟ اے آقا میری آقی کوئی ماں حضور کی ماں سبحان اللہ. کوئی ماں حضور کی ماں جیسی نہیں. اللہ اکبر. یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی. کوئی ماں حضور کی ماں جیسی بولے، کوئی ماں حضور کی امی جیسی نہیں ہے. یہ بات کر کے پورے نسب کی بات کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تھا، حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ تک 80 مرد اور 80 عورتیں، پورے نسب کی بات کر دی. ہر وہ مرد جس کی پشت میں حضور کا نور منتقل ہوا، ہر وہ عورت جس کے بدن مبارک میں حضور کا نور منتقل ہوا. 80 مرد اور 80 عورتیں ان کی بات کر دی کہ اس نسب جیسا کسی کا نسب بھی نہیں ہے. اس نسب جیسا کسی کا. آپ اپنے علاقے کا سیانے سے سیانا بندہ اٹھا لیں، منتخب کر لیں، یہ سیانا ہے، اس سے پوچھ لیں ذرا دادے پڑدادے کا نسب تو سناؤ. وہ سنائے گا باپ کا نام، دادے کا نام، پڑدادے کا نام. بس زیادہ سیانا ہوگا تو لکڑ دادے کا سنا دے گا، اور زیادہ سیانا ہوگا تو اوپر چڑھ دادے کا سنا دے گا. بس ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ہی نہ سنائے. اوپر ہو سکتا ہے کوئی رام رام والا بیٹھا ہو، کوئی سنگھی بیٹھا ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ سنائے. لیکن یہاں کیا؟ آپ بخاری کھولیں تو اس کے ورق بھی معطر ہیں، مسلم کھولیں تو اس کے ورق بھی معطر ہیں، ترمذی کھولیں تو اس کے ورق بھی معطر ہیں. جس مرضی محدث کو چھیڑیں وہ فر حضور کا چھجرا سنائے گا. حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، کیوں؟ کوئی نسب مصطفیٰ کے نسب جیسا نہیں ہے. اور روز قیامت بھی حضور نے فرمایا سب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے نسب مصطفیٰ کے، سوائے نسب. اور اس نسب کا ایک فرد جب قیامت میں دھرتی پہ قدم رکھے گا، حکم ہوگا نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم. فرمایا اس نسب کا ایک بندہ قیامت کی محفل میں آنے لگا ہے، اپنے سر جھکا دو، آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تب تک آنکھیں بند رہیں، سر جھکے رہیں، جب تک مصطفیٰ کی شہزادی یہاں سے گزر نہیں جاتی.
یہ نسب مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ نسب مصطفیٰ ہے. تو فرمایا عرض کیا حضور آپ جیسا میری آنکھ نے سونا تکا کوئی تختی کیسے آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا نہیں جنتی کیسے کوئی ماں حضور کی ماں جیسی نہیں. اگلے دو مصرے سنے تاکہ گفتگو کا دائرہ مکمل ہو. شروع ہوئی تھی کیفا یشا سے اسی جیسے ملتے جلتے لفظ پہ ختم ہونے لگی ہے جا کے. عرض کیا خلقت مبرا من کل عیب اے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. آپ خاموش رہے خوش ہوئے تصدیق کر دی تو نے صحیح کہا. عرض کیا کأنکا قد خلقت کما تشاء کیفا یشا اور کما تشاء اس لفظ پہ آگے گفتگو مکمل ہو گئی. عرض کیا حضور لگتا یوں ہے جیسے اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ نے چاہا جیسے آپ نے چاہا لگتا یوں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیف یشا واہ اس نے چاہا واہ کما تشا مصطفیٰ نے چاہا. کیف یشا سے بات شروع ہوئی کما تشا پہ مکمل. حضور لگتا یوں ہے جیسے اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے آپ کی مرضی سے بنایا. یہ بات سن کے کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. وہ تو کیا کہہ رہا ہے آسان اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کیفا یشا سے پیدا کیا. تو کہہ رہا کہ اللہ نے حضور کو حضور کی مرضی سے پیدا کیا. کسی نے نہیں کہا حضور نے بھی نہیں کہا. حضور بھی خاموش رہے خوش ہوئے بتا دیا ہاں واقعی ایسا ہے اللہ نے مجھے ویسے ہی بنایا جیسے میں نے چاہا. ایک پھول لے لیں اور پھر بات ختم کریں. ایک پھول لے لیں وہ یہ جو چیز بن رہی ہوتی ہے وہ خود کیسے کہتی ہے کہ مولا مجھے ایسے بنا. حضور خود بن رہے ہیں. حضور خود کیسے کہہ دیتے مولا آنکھیں ایسی بنا دندان ایسے بنا رخسار. ابھی خود حضور بن رہے ہیں. سوال کا جواب دے دوں. واہ واہ سبحان اللہ پھول آخری لے لیں. سبحان اللہ. وہ یہ سنیں یہ بات یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک جسم ایک روح. روح جسم سے پہلے بھی تھی. سبحان اللہ. تھی یا نہیں؟ کہاں تھی؟ عالم ارواح. عالم ارواح میں. اس نے بغیر کانوں کے سنا تھا یا نہیں؟ سنا. بغیر آنکھوں کے دیکھا تھا یا نہیں؟ دیکھا. بغیر زبان کے جواب دیا تھا یا نہیں؟ بغیر زبان کے بولی تھی. وہ اصل ہے وہ حقیقت ہے. روح اصل ہے حقیقت ہے. تو جب جسم مصطفیٰ بن رہا تھا حقیقت مصطفیٰ پاس کھڑے چاہ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حقیقت مصطفیٰ چاہ رہی تھی جسم مصطفیٰ بن رہا تھا. پھر آج سوال پیدا ہوا 1442 سے 14.5 صدیاں گزر گئی. آج وہ اصل حقیقت کہاں ہے اور وہ جسم پاک کہاں ہے؟ سنیں آج وہ جسم پاک مدینہ پاک میں ہے. سبحان اللہ. گنبد خضرا میں. آج وہ جسم پاک گنبد خضرا میں ہے. حقیقت کہاں ہے؟ تو سنیں جسم گنبد خضرا میں ہے اور حقیقت مصطفیٰ ہر سنی کے دل کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسم مصطفیٰ مدینہ پاک میں ہے واہ واہ. اور حقیقت مصطفیٰ ہر عاشق کے سینے سینے میں. میں. کیا بات کیا بات. اس لیے فرمایا محبوب بہت. اور ان کو کیفا یشاء سے بنایا. آپ کو کیسے بنایا؟ جیسے آپ نے چاہا. اور اگر حضور کو بھی اللہ کیفا یشاء سے بنا لیتا تو پھر عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے. کوئی کہتا ہوں گل سمجھ لگی ہے. وہ بھی کیفا یشاء سے بنے ہم بھی کیفا یشاء سے بنے برابری تو ہو گئی. اس نے فرمایا نادان نہیں ہر کسی کو بناؤں گا کیفا یشاء سے. محبوب کو بناؤں گا کما تشاء سے. کوئی برابری کا تصور بھی نہ کر سکے. کیا بات کیا بات. جو بنے کیفا یشاء سے انہیں پسینے آئے تو بو آتی ہے اور جو بنا کما تشاء سے ان کے پسینے سے اتنی خوشبو آقا جدھر جدھر سے گزر جائیں 40 روز ان گلیوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. کیوں؟ کوئی عطر
مصطفیٰ کے پسینے جیسا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کیفا یشاء سے بنے وہ پیدا ہوں ان کے ناف کاٹنا پڑتے ہیں. جو کما تشاء سے بنے وہ ناف بریدہ پیدا ہوتے ہیں. جو کیفا یشاء سے بنے ان کے ختنے کرنا پڑتے ہیں. اور جو کما تشاء سے بنے وہ مختون تشریف لاتے ہیں. جو کیفا یشاء سے بنے ان کو نہلانا پڑتا ہے. جو کما تشاء سے بنے ان کو کوثر و تسنیم کے پانیوں سے غسل. سبحان اللہ. جو کیفا یشاء سے بنے ان کے مانگ نکالے جاتے ہیں. اور جو کما تشاء سے بنے ان کو کنگیاں کر کے سونے مل جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہم کہاں وہ. واہ واہ. آپ ایک جملہ بول دیں, میرے آقا جیسا کائنات میں کوئی نہیں. بے شک. بولے ذرا, میرے آقا جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. جوانوں, منہاج یوتھ لیگ کے جوانوں, ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی آنکھوں کی ٹھنڈک. منہاج یوتھ لیگ جوانوں سنو, جب میرے آقا جیسا کوئی نہیں تو اس دل کے اندر حضور کے سوا کوئی دوسرا بسنا بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل بنے ہی حضور کو چاہنے کے لیے, دل بنے ہی حضور سے پیار کے لیے, دل بنے ہی حضور پہ قربان ہونے کے لیے ہیں, دل بنے ہی حضور کی یاد میں تڑپنے کے لیے ہیں, دل بنے ہی حضور کی یاد میں تپش اور حرارت کے ساتھ ہر کسی کو گرمانے کے لیے ہیں. دل بنے اس لیے حضور کے ساتھ پیار کیا جائے. آؤ حضور کی محبت, آپ کا عشق, آپ کی سیرت, آپ کی غلامی میں اس طرح فنا ہو جائے کہ یہ عشق جب ایک اپنے عروج پہ جائے تو اس کے آگے بڑی سے بڑی ظلم کی چٹانیں پاش پاش ہو جائیں اور آقا علیہ السلام کے عشق کا رنگ پوری کائنات کے اوپر چڑھا دے. یہ عشق جب آتا ہے وہ عشق بندے کو پھر سیرت اپنانے پر مجبور کرتا ہے. عشق کہتا ہے جن کی محبتوں میں مجنون ہو گئے ہو, اب ان کی سنت کو بھی اپنا لو, ان کے طریقے کو اپنا لو. دعا مانگا کرو, مولا حضور کی جوانی کی خیرات دے, حضور کی زبان پاک کی خیرات دے, حضور اسلام کی آنکھوں کی شرم و حیا کی خیرات دے. عشق پھر حضور کو سیرت کی طرف لے کے جاتا ہے. بغیر عشق کے سیرت کے دعوے, جب کبھی روپوں کی آندیاں چلتی ہیں تو ایمان خرید لیے جاتے ہیں, مگر جو لوگ اپنے عشق کا سودا مدینے والی گلی میں کر لیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر مل کر بھی اس کے پاؤں کی جوتی کو بھی نہیں خرید سکتے. آؤ جوانوں, منہاج یوتھ لیگ اسی سلوگن کو لے کے پھر رہی ہے. آؤ حضور سے عہد وفا کریں, حضور سے عہدے, اور حضور کو بھیجا اس لیے گیا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دیا جائے. اب حضور کا مشن قیامت تک جاری ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مشن میں شامل ہو کے اپنی توانائیوں کو حضور کے نام کرتے ہیں. حضور کے ان توانائیوں سے صرف پیسے کمانا, کوٹھیاں بنانا, گانے, اپنی ذاتی طور ٹپا چمکانا, یہ اصل مقصد نہیں ہے. اپنی توانائیوں کو اللہ کے دین کے غلبے میں صرف کر دینا, یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اس مقصد کی طرف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پوری دنیا کو بلا رہے ہیں, پوری انسانوں کو بلا رہے ہیں, اپنے جوانوں کو بلا رہے ہیں, بچیوں کو, بیٹیوں کو, قوم کے ایک ایک فرد کو بلا رہے ہیں. اس مردے کے اندر کی زندگی کا خواب اس دن مکمل ہوگا جب پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اس دھرتی سے ظلم کے, طاغوت کے سب پرچم سرنگوں کر دیے جائیں گے, اور حسین کے نانا جان کا پرچم سب پرچموں سے بلند کر دیا جائے گا. انشاءاللہ اس مرد کلندر کو اس دن اپنی منزل مل جائے گی, اور انشاءاللہ ملے گی, انشاءاللہ ملے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس مرد کلندر نے اپنی ساری عمر اس دین کو دی, اس کی نوکری میں, اس کی خدمت میں. اللہ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اندھیر دیر ہے, اندھیر نہیں. انشاءاللہ آپ
اس مشن میں لوگوں کو شامل کریں، بڑھتے چلے جائیں، اپنی خون پسینہ اپنی توانائیاں ایک کر کے بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اس وقت تک جب تک طاغوت کے اندھیرے چھٹ نہ جائیں اور مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ انقلاب اس دھرتی کا مقدر ہے اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں مایوسی کفر ہے، انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آئیں اپنی توانائیوں کو، اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرتے چلے جائیں اور اللہ کی بارگاہ کا قرب پاتے چلے جائیں۔ بس بات ختم ہوگی۔ اختتام پر بار دیگر منہاج یوتھ لیگ نت کلاں گکھڑ کے تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور اس طرح آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ بندے آپ کے بہت تھوڑے تھے، خیر ہم نے کنجوسی کوئی نہیں کی، یہ نہیں کو کہہ سکتا ہم نے کنجوسی کی ہے۔ اللہ آپ سب کو اور ہمت دے، منہاج یوتھ لیگ کو اور ترقیاں دے۔ محترم شکیل بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، جس طرح انہوں نے محنت کی، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور محترم عتیق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی توسل سے میں یہاں آیا۔ سعید بھائی نے بڑی پیار دیا، اللہ سب کا عامی و ناصر ہو۔ اور بالخصوص ہمارے محسن مربی محترم سید علی احمد شاہ صاحب، جن کا ایک نیٹ ورک ہے ایجوکیشن کا، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو وہ ہمارے علاقے میں بھی یہ روشنی بکھیر رہے ہیں۔ انہی کی پوری فیملی، انہی کا پورا خاندان اس روشنی کو پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے۔ ان کا شکریہ، دیر تک بیٹھ کے ٹوٹے پھوٹے میرے الفاظ سنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آل پاک کی غلامی میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔